ٹنکو ایک بہت ہی شرارتی بندر تھا۔ وہ اپنے امی اور ابو کے ساتھ جنگل میں موجود ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ وہ بہت شرارتی تھا اور اپنی شرارتوں سے ہر وقت اپنے ماں باپ کی ناک میں دم کیے رکھتا۔ وہ ہر وقت درختوں پر اچھل کود کیے رکھتا اور شام ہوتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ندی کنارے کھیلنے جاتا۔ اس جنگل میں ایک سڑک تھی جو شہر کی طرف جاتی تھی۔ ٹنکو کے ماں باپ ہر وقت اسے سمجھاتے کہ اسے اس سڑک کی طرف نہیں جانا، اس سڑک کی طرف جانے سے ہماری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، مگر ٹنکو ان کی بات پر کان نہ دھرتا۔ اسی طرح ایک روز جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا، اس نے اس سڑک کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے دوستوں نے منع کیا، ہمیں اس سڑک کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمارے والدین نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے۔ مگر ٹنکو نے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ اس نے اس سڑک کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک جیپ سامنے سے آئی اور ٹنکو کو اس میں بٹھا کر لے گئی۔ ٹنکو کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد ستانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تھک کر سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ کسی نئی جگہ پر تھا۔ یہاں پر بہت سے جانور اور پرندے پنجروں میں قید تھے۔ جس پنجرے میں اسے قید کیا گیا تھا وہاں پر بھی اس کے کچھ دوست تھے۔ اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ وہاں سے نہیں نکل پایا۔ تبھی ایک اور بندر اس کے قریب آیا اور اس سے کہا، تم یہاں پر کیسے پہنچے؟ ٹنکو نے جواب دیا، میرے ماں باپ سختی سے منع کرتے تھے کہ میں سڑک کی طرف نہ جاؤں، مگر پھر بھی میں اس سڑک کی طرف آیا اور کسی نے اٹھا کر مجھے جیپ میں بند کر دیا۔ دوسرے بندر نے کہا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، میں نے اپنے والدین کی بات نہیں مانی اور آخر میں مجھے یہاں اس قید میں رہنا پڑ رہا ہے۔ اب ہم ساری زندگی اسی قید میں رہ کر گزاریں گے، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ ٹنکو اس کی باتیں سن کر مزید اداس ہو گیا۔ اسے اپنے والدین کی نصیحتیں اور اپنے پیارے دوست یاد آ رہے تھے، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ بھی باقی بندروں سے مانوس ہو گیا اور اسی قید کو اپنا گھر سمجھ کر وہاں رہنے لگا۔